السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا کہ ایک مسجد کا امام ہے جو کبھی کبھار سنت نمازوں میں رکوع اور سجدے کی تسبیح جو ہے بہت مختصر پڑھتا ہے، 3 بار نہیں پڑھتا بلکہ ایک ہی بار پڑھتا ہے یا شاید اس سے بھی کم پڑھتا ہے، تو ایسا کرنے والا کیا مردود الشہادہ ہے؟ کیا وہ امامت کے لائق رہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات سنت ہیں، اور رکوع اور سجدے میں بالکل تسبیح نہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کام کرنے والا، مکروہ تنزیہی کام کرنے والا فاسق نہیں ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا۔ اگرچہ مکروہ کام کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو اگر امام مذکور سنت نمازوں میں رکوع اور سجدے میں تسبیح مطلقاً بھی ترک کر دے، طمانینت ادا کرے، رکن ادا کرے، مگر تسبیح کو ترک کر دے، تو اس سے وہ فاسق و فاجر نہیں ہوتا، امام بدستور رہے گا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ مردود الشہادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، امام رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھتا ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے ہم حسن ظن کریں اور اس سے اچھا گمان رکھیں کہ وہ پڑھتا ہوگا، اور اگر وہ پڑھتا ہوگا، اگر وہ سبحان ربی العظیم بھی کہتا ہوگا تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے ایک بار کہنے سے، اگرچہ 3 بار کہنا جو ہے کم سے کم یہ کمال کا ادنا درجہ ہے، لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ بھی کہے تو اصل سنت ادا ہو جاتی ہے، اور 3 بار نہ کہنا خلاف اولا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے پر اکتفا کرنا یہ کراہت سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ فتح المعین میں ہے وَأَقَلُّ التَّسْبِيحِ فِيهِ وَفِي السُّجُودِ مَرَّةً، رکوع میں اور سجدے میں اقل تسبیح ایک مرتبہ ہے، وَلَوْ بِنَحْوِ سبحان اللہ، اگرچہ سبحان اللہ جیسے ذکر سے ہو، یعنی سبحان ربی العظیم رکوع میں نہ کہا، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ نہ کہا، اس کے بجائے سبحان اللہ کہا، تو بھی تسبیح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس پر اس کے حاشیہ عنایت الطالبین میں ہے یعنی انا اصل السنتی فیہ یحصل بمرتن، یعنی اس میں اصل سنت ایک مرتبہ کہنے سے حاصل ہو جاتی ہے، وادنى الکمال 3، اور کمال کی ادنا مقدار 3 ہے۔ بشر الکریم میں ہے ویحصل اصل السنتی بقول ذالک، کہ اصل سنت جو ہے سبحان اللہ کہنے سے، سبحان ربی العظیم کہنے سے حاصل ہو جاتی ہے، او بنحو سبحان اللہ مرتن، یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی اصل سنت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن الاقتصار علیہا ہنا وفی السجود خلاف الاولیٰ، لیکن یہاں یعنی رکوع میں اور سجدے میں اسی پر بس کرنا، یعنی ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلیٰ یا سبحان اللہ کہنا، اسی پر بس کرنا یہ خلاف اولیٰ ہے، یعنی مکروہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وترکہ رأسا کغیرہ من اذکار بقیۃ الارکان الفعلیۃ المندوبۃ مکروہ، اور بالکل اس کا ترک کرنا مکروہ ہے جیسا کہ دوسرے ارکان فعلیہ کے مندوب اذکار ہیں، یعنی دوسرے جو سنت اذکار ہیں نماز میں، دوسرے ارکان میں، ان جیسے دعا افتتاح پڑھنا ہے، اسی طریقے سے دعائے معصورہ پڑھنا ہے، تو ان سب کا ترک مکروہ ہے۔ ویسے ہی بالکل رکوع اور سجدے میں ایک تسبیح بھی نہ پڑھنا، بالکل تسبیح کو ترک کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر کم سے کم ایک بار پڑھا تو کراہت سے بچ گیا، مگر 3 سے کم پر اختصار کرنا یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اچھا، بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 3 سے کم تسبیح پڑھنا رکوع اور سجدے میں یہ مکروہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں مکروہ سے مراد خلاف اولیٰ ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں خلاف اولیٰ کے بجائے بھی مکروہ کہہ دیتے تھے، تو متقدمین کی تحریروں کو پڑھ کر کچھ متاخرین نے بھی جو ہے من وان نقل کر دیا، تو وہاں کراہت سے مراد خلاف اولیٰ ہے، جیسا کہ حاشیۃ الشرقاوی علی شرح التحریر میں ہے وَأَقَلُّهُ مَرَّةً، اور اقل تسبیح ایک مرتبہ ہے، وَالْاِقْتِصَارُ عَلَيْهَا خِلَافُ الْأَوْلَىٰ، اور ایک پر بس کرنا خلاف اولیٰ ہے، یعنی 3 سے کم پڑھنا۔ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، اور یہی مراد ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہونا ہی مراد ہے اس کی جس نے تعبیر کی، جس نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، تو جس نے کراہت سے تعبیر کی وہاں مراد خلاف اولیٰ ہی ہے، لیکن ترک کرنا بالکل یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی امام بالکل نہیں پڑھتا، صرف رکوع اور سجدے میں سبحان اللہ کی مقدار رکتا ہے تاکہ طمانینت کا فرض ادا ہو، لیکن بالکل تسبیح نہیں پڑھتا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور جو اس کا عادی ہے وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ امامت کر سکتا ہے مگر وہ مردود الشہادہ ہے۔ چنانچہ بجیرمی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں بجیرمی علی الخطیب میں ہے ومن داوم علی ترک التسبیح فی الرکوع والسجود سقطت شہادتہ، برماوی کے حوالے سے ہے کہ جو رکوع اور سجدے میں تسبیح کے ترک پر ہمیشگی کرے تو اس کی شہادت جو ہے وہ گر جائے گی، شہادت کے لائق، گواہی دینے کے لائق نہیں رہے گا۔ مذہب شافعی میں گواہی دینے کے لائق نہ ہونے کے لیے فسق ضروری نہیں ہے، بلکہ فسق سے نیچے کچھ ایسے منع کیے ہوئے کام ہیں
جن کے کرنے سے بعض اوقات وہ مردود الشہادہ ہو جاتا ہے، جیسے وہ خسیس اور رذیل کام جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے، وہ ننگے سر یا اوپر کے بدن کو ننگا کر کے جو ہے گھر سے باہر نکلے، بازار میں نکلے، تو یہ حرام تو نہیں ہے، مگر اس کے وقار اور اس کی شایان شان یہ کام نہیں ہے، تو یہ سخت مکروہ ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی شہادت جو ہے وہ ختم ہو جائے، گواہی دینے کے وہ لائق نہیں رہے گا، اگرچہ وہ فاسق نہیں ہوگا۔ تو جو مطلقاً تسبیح رکوع سجدے میں نہیں پڑھتا اور اس کی عادت بناتا ہے تو وہ مردود الشہادہ ہے، لیکن امامت کے لائق رہے گا کیونکہ یہ فسق نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت برا ہے۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم۔